اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا۔ اچھا جی، اب یہ بتائیں کہ یہاں پہ ثم آتینا کی بات آ گئی ہے، تو ثم آتینا پھر اس کے بعد ہم نے عطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ تو یہ کس کے بعد کی بات کر رہے ہیں جی؟ اس سے پہلے کس چیز کا تذکرہ ہوا ہے؟ کس نبی کا ذکر ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو اب شروع ہوا ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو اس سے پہلے پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تو عطا نہیں ہو سکتی نا جی۔ کہیں سے بات شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بات کہاں سے چلی تھی، کسی کو یاد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات چلی تھی، پھر شرک کا تذکرہ آیا اور شرک کے تذکرے پھر مکے والوں کا ذکر آ گیا کہ مکے والے یہ کہتے ہیں، مکے والے وہ کہتے ہیں، مکے والے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو تو گمراہ دیکھ رہا ہوں۔ انی اراک و قومک فی ضلال مبین کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب سلسلہ کلام دوبارہ وہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ درمیان میں جتنی باتیں ہیں یہ ڈائریکٹ خطاب ہے مکے والوں کے ساتھ۔ اب وہ بات مکمل کی، مکے والوں کے تمام خامیاں، ان کے گناہ وغیرہ نکال کے سامنے رکھے، ان کے حل پیش کیے، پھر اپنا رستہ پیش کیا کہ ان وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ اب پھر بات وہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ ثم پھر، ثم کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ پھر۔ یعنی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کیا ہوا؟ کتاب کسے ملی جی؟ حضرت موسیٰ کو۔ آتینا، آتا اس نے دیا، آتینا ہم نے دیا یا ہم نے دی۔ آتا فعل، دینا کیا ہے؟ فعل ہے۔ کس نے دیا جی؟ نا، ہم نے دیا۔ نا اس میں کیا ہے؟ فاعل ہے۔ ثم آتینا ہم نے دیا، مفعول آ گیا، اس کے آگے کیا ہے جی؟ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کیا جی؟ مفعول نمبر 1۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ اب پھر بات آدھی رہ گئی کہ کیا دیا جی؟
موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا، اور یہ تو ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام مفعول نمبر 1 ہو گئے، اور الکتابہ کتاب میں زبر آ گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا جی؟ کیا ہے؟ مفعول ہے، یہ کتاب دی، یہ مفعول نمبر 2۔ ثم آتینا موسیٰ الکتابہ، پھر ہم نے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ تماماً، یہ اب صفات آ گئی، کتاب کی صفات آ رہی ہیں آگے۔ تماماً، تمام کس کو کہتے ہیں جی؟ کتاب دی مکمل، مکمل کتاب کیا ہوتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو تو ملی ہے تورات، مکمل کتاب کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ نہیں، تمام کا مطلب یہاں پہ تماماً جو ہے نا، یہ تماماً اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں کی ضروریات ہو سکتی ہیں نا، روحانی، جسمانی جمع روحانی، ہدایت کے حوالے سے، اس حوالے سے وہ مکمل تھی، جیسے قرآن بھی مکمل ہے، یعنی شریعت بھی اس میں موجود تھی، قانون بھی موجود تھا کہ اگر یہ حرکت کی تو، قرآن میں بھی ہے کہ اگر چوری کی تو کیا ہوگا؟ ہاتھ کاٹ دو، شراب پی ہے تو، زنا کیا ہے تو اس پہ حد جاری کرو وغیرہ۔ اسی طرح اس میں دیگر روحانی باتیں بھی موجود ہیں کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، دھوکہ نہ دو، منافقت نہ کرو وغیرہ، ساری چیز عقیدے سے لے کے اور حکومت تک ساری چیزیں اس میں موجود تھیں۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماماً علی الذی احسن، علی پر، اوپر، الذی اس پر جو، علی الذی اس پر جو، احسن، اب اس پر جو کا مطلب احسن کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ علی الذی اس پر جو کی وجہ ہو جائے گا جس نے احسن نیکی کی، بھلائی کی، احسن خوبصورت بھی کسی چیز کو خوبصورت کیا، ٹھیک ہے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماماً علی الذی احسن، جس نے نیکی کی اس کو، اب غور کریں یہاں پہ کیا مطلب ہو جائے گا؟ اس کو مکمل کرنے والی، اس کے لیے مکمل ہے، جس نے نیکی کی ہے اس کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ کمپلیٹ۔ جس آدمی نے بھلائی کرنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے، اس کے لیے یہ کتاب 100% ہے۔ اب کسی، یعنی جس کو اس زمانے میں ہدایت چاہیے تھی، وہ ساری کی ساری کہاں پہ تھی؟ تورات میں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے پھر اس کے بعد کتاب عطا کی نا، تو وہ اس میں ہر چیز موجود تھی۔ اب یہ تماماً، 2 زبر نظر آ رہی ہیں جی؟ یہ اب اس کتاب کی صفت کہہ لیں، حالت کہہ لیں کہ یہ چیز آ رہی ہے کہ یہ کتاب، پہلی چیز کیا ہے؟ تماماً ہے۔ اب دوسری چیز دیکھیں، اب اس شکل کو پہچان لیں، تماماً، اور دوسری چیز کیا تھی یہ کتاب؟ اور تفصیلاً، تفصیلاً کسے کہتے ہیں؟
یعنی کہ اس میں ہر چیز کی فصل، کسی چیز کو کھول دینا، یعنی آپ اس کی مطلب تفصیل بھی لکھ سکتے ہیں، واضح بھی لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب، یعنی یہ کتاب انتہائی واضح تھی، تفصیل کے ساتھ تھی، ہر بات کھلی ہوئی تھی، اور اس میں تفصیل تھی، وضاحت تھی، لکل شیء، تفصیلا لکل، لام لی کا مطلب کیا؟ کے لیے، کلی ہر شے، کل شیء کا مطلب کیا ہو گیا؟ کل شیء ہر شے یا تمام، مکمل، تفصیلا لکل شیء، اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل تھی۔ پہلی اس کتاب کی حالت کیا ہو گئی جی؟ تماماً، مکمل کرنے والی۔ دوسری اس کی حالت کیا ہو گئی؟ تفصیلاً، وضاحت کرنے والی، کھول کے بیان کر دینے والی۔ تیسری حالت کیا آ گئی ہے؟ اور ہدن۔ ہدن کا مطلب کیا ہے؟ ہدن ہدایت دینے، یا سراپا ہدایت تھی، سراپا ہدایت تھی اس پہ، یعنی اس کتاب کی تیسری خوبی کیا آ گئی؟ تیسری صفت یا حالت کیا آ گئی ہے؟ اب یہ دیکھیں، تماماً، تفصیلاً، ہدن، یہ اس کی کیا آ رہی ہیں؟ حالت آ رہی ہے، حالت، کتاب کی صفات آ رہی ہیں، کتاب کی تعریف آ رہی ہے، کتاب کیا چیز ہے۔ اچھا، یہ تماماً، تفصیلاً، ہدن، اس میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ اصل ساری چیز کیا ہے؟ ایک ہی ہے، پہلو اس کے مختلف ہیں۔ تماماً علی الذی احسن، دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ بھی تماماً علی الذی احسن ہے۔ اگر کوئی انسان نیکی کرنا چاہے یا اچھا ہونا چاہے، بھلائی کرنا چاہے، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکمل ہے۔ کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے زندگی کا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود نہ ہوں۔ بحیثیت باپ، اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ سب سے اچھا باپ کیسا ہو سکتا ہے، تو دنیا میں سب سے اچھا باپ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی نے بحیثیت بیٹا دیکھنا ہے تو سب سے اچھا بیٹا، بحیثیت استاد دیکھنا ہے تو سب سے بہترین استاد، اگر بحیثیت سپہ سالار دیکھنا ہے تو سب سے بہترین سپہ سالار، اگر کسی نے بحیثیت قاضی یا جج دیکھنا ہے تو دنیا کے سب سے بہترین جج حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کوئی ایک تو ہر شعبے میں آپ موجود ہیں، اور پھر ہر شعبے میں آپ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، تو آپ کی ذات بھی کسی نیکی کرنے والے کے لیے مکمل کر دینے والی ذات ہے، اسے کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس کتاب میں ہر شے کی وضاحت، تفصیل موجود تھی۔ وَهُدًى، اور وہ کتاب کیا تھی؟ قرآن کیا ہے جی؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى، لیکن قرآن کو ایک مزید اضافہ دے دیا، وہ کیا جی؟ اس ہدایت کے حوالے سے قرآن میں یہ اضافہ دے دیا کہ اسے الہدا کہہ دیا، ہدن سے الہدا۔ ال کا کیا مطلب ہے؟ خاص کرنے کے لیے۔ ہدن تھا ہدایت، اب کیا ہوا جی؟ الف لام کا اضافہ ہوا الہدا۔ پہلے آپ اس کو کہہ سکتے تھے گائیڈنس، لیکن جب الہدا ہوا تو کیا بن گیا؟ یہ دی گائیڈنس، اس کو خاص کر دیا۔ الہدا قرآن کو
خاص کر دیا، الہدا خاص گائیڈنس ہے، یہ خاص رہنمائی ہے۔ باقیوں کے بارے میں اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے، انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے، زبور اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن ہو کیا گیا اس میں انسانوں کی آمیزش ہوگی۔ اللہ کے کلام میں انسانوں کے کلام کی یا ان کی تحریروں کی آمیزش ہو گئی۔ اچھا، اب اس سے آپ ایک اندازہ لگائیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی کلام یا اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ اللہ کی تھی 100%، تب تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہدایت ہے۔ اب اس میں ہو گئی آمیزش۔ کس کی آمیزش ہوئی؟ انسانوں کی۔ اب کتنی ہوئی جی؟ 10% ہوئی، 20% ہوئی، 30% ہوئی، کسی میں کم ہوئی، کسی میں زیادہ آمیزش ہوئی۔ تو آمیزش ہوتے ہی اللہ نے کیا کر دیا ان کو جی؟ ناقابل اعتبار قرار دے دیا کہ یہ ان پہ اعتبار نہیں کرنا، ایکسپائر ہو گئی جی۔ کیوں ایکسپائر ہو گئی ہیں؟ کیونکہ اس میں انسانوں کی آمیزش ہو گئی ہے۔ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہاں سے اللہ کلام جا رہا ہے، اندر سے ہی وہیں ان کی اپنی باتیں شروع ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یعنی اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنا تھا، لیکن یا اللہ کی کتاب کے سانچے میں ڈھالنا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش میں لگے کہ یہ جو جی میں چاہ رہا ہوں قرآن وہ کہے، اپنے مطلب نکال رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے کلام میں یا اپنی ہدایت میں انسانوں کی آمیزش قبول نہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اگر انسانوں کی آمیزش قبول ہوتی تو یہ تورات اور انجیل زبور وغیرہ کو اللہ تعالیٰ ایکسپائر قرار نہ دیتا۔ ایکسپائر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں نہیں رہیں، مطلب یہ کہ محرف ہو گئیں، تعریف ہو گئی ان میں، اب ان میں ہدایت کے لیے جانا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو اپنا آخری کلام اتارا ہے قرآن، اس میں یہ انسانوں کی آمیزش کو اس نے خود روک لیا ہے۔ قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہیں اس ذکر، اس قرآن کے نازل کرنے والے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اس میں اب کسی کا دخل نہیں۔ آج کتنے سال ہو گئے جی قرآن کو نازل ہوئے؟ 1450 سال، 1450 سال ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے ہیں جی۔ ہاں جی، لیکن قرآن حکیم میں کسی قسم کی کوئی انسانی آمیزش نہیں ہو سکی، کوئی آج تک اس کا ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی، اور اللہ کو انسانوں کی آمیزش قبول نہیں ہے۔ صرف ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ ان کی اس انسان کی بات کو اللہ نے کہا یہ میری بات ہے۔ وہ کون سا جی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن جو ہے، یعنی اللہ جو ہے، وہ ان دو کے علاوہ کسی تیسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب ان دو کی روشنی میں جو تیسری بات سامنے آئے گی اس کو آپ قبول کر سکتے ہیں، اس کی جڑیں یہاں سے نکل رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ اسلام کے زمانے میں نشے کی شکل کیا تھی؟ شراب پیتے تھے، شاید کوئی اور بھی ہو، لیکن آج نشے کی کتنی شکلیں متعارف ہو چکی ہیں جی؟ بہت زیادہ۔ تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے یہاں سے رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شے جو نشہ آور ہو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہیں سے رہنمائی ہم نے لی اللہ کے رسول سے۔ ہم نے چرس کو، افیون کو، ہاں جی، ہیروئن کو، آج کل آ گئی آئس کو،
سب کو حرام قرار دیا، حشیش وغیرہ، رہنمائی یہیں سے لی ہے۔ اب یہاں پہ کوئی تیسرا شخص آگے کہے نہیں جی میری بات کی بھی اہمیت ہے یا میری بات بھی مانو، تو اس تیسرے بات کی ہم بات کو نہیں مان سکتے، کیونکہ وہ آمیزش ہو جائے گی کسی انسان کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ہر بات اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے۔ لہٰذا اب یہ جو بات ہے در حقیقت قرآن بھی سنت بھی بات کس کی ہے؟ اصل میں اللہ کی بات ہے، یاد رکھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کوئی بندہ آگے کہے جی کہ میری بات شریعت ہے یا میری بات ہے، تو وہ ہدایت نہیں ہے، انسانی آمیزش ہے، اور انسانی آمیزش کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اگر انسانی آمیزش کو اللہ نے قبول کرنا ہوتا تو تورات، انجیل اور زبور کے معاملے میں کر لیتا۔ ٹھیک ہے جی؟ لہذا یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ بات وہی ہے کہ جو 100% کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وَہُدًى، اور یہ کتاب اب تیسری اس کی صفت آ گئی ہدایت، رحمتاً، ایک اور صفت آ گئی یعنی رحمت۔ رحمت کس حوالے سے ہے جی؟ رحمت کس حوالے سے ہے؟ جو اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی کتاب ہے، اس کی رحمت ہونا کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے کے جانا ہے، اس کے لیے اس نے اپنے انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء نے اپنی تعلیم وغیرہ سے لوگوں کو سمجھایا کہ اگر اس راستے پہ جاؤ گے تو دوزخ ہے، اور اس راستے پہ جاؤ گے تو جنت ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے کہ اس راستے سے اتر کے کس پہ چڑھ جائے؟ جہنم والے ہیں جی۔ رحمت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کر کے ہمیں دے دی کہ اب اس سے آگے آپ کے لیے کیا کیا جائے، کہ اللہ کے رسول نے اپنی سنت بھی چھوڑ دی ہے، اپنی تعلیمات بھی، اور میں نے یہ کتاب بھی دے دی ہے، اب تو کم از کم جہنم میں جانے سے بچو۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے کتاب نازل کی، اور پھر اس سے بڑی اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے خود اس کو محفوظ کر دیا ہے تاکہ کوئی آدمی گمراہی سے بچنا چاہے تو تماماً علی الذی احسن، تو اس کے لیے یہ مکمل ہی رہے، اس میں کسی انسانی آمیزش یا کسی کمی یا اضافے کی کوئی صورت نہ نکل سکے۔ لعلہم، اچھا یہ کتاب نازل کی جو تماماً ہے، جو تفصیلاً ہے، جو ہدن ہے، جو رحمتاً ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، لعلہم، لعل کا مطلب امید ہے کہ ہم وہ، لعلہم اس بات کی امید ہے کہ وہ کون ہے یہاں پہ جی؟ لوگ، انسان۔ بلقاء ربہم، یہ بازر بھی ساتھ، پیچھے یومنون آ جائے گا، اس لیے اس کا مطلب آئے گا پر، ویسے مطلب ساتھ ہے لیکن ایمان آمن بی کے ساتھ آئے گا تو اس کے پر ایمان لانا۔ پر لقائی، لقاء کس کو کہتے ہیں جی؟ لقاء ملاقات کو کہتے ہیں۔ لقائی ربی ہم، اب یہ مرکب اضافی ہے، لقائی بلقائی، بازر بھی تو حرف جر ہو گیا، لقائی، یہاں پہ نہ الف لام ہے نہ دو زیریں ہیں، تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف ہے۔ ربی، الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی
نہیں، یہ بھی مضاف ہے، اور ہم مضاف الیہ ہو گیا یہ، کیونکہ یہ حالت اپنا معرفہ ہے، تو ایسے اس کا ترجمہ کریں گے، ہم اپنے رب کی ملاقات، ان کے، ترجمہ ایسے کر دیتے ہیں، ان کے رب کی ملاقات، لقاء ربہم، بعض عربی پر، لعلہم، امید ہے کہ وہ اپنے رب کی یا ان کے اپنے رب کی ملاقات پر یؤمنون، میں یا کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ، فعل مضارع، واو نون جمع، پیچھے کیا بچ گیا جی؟ ایمان، تین ٹوٹے ہو گئے نا، یا اور واو نون اور پیچھے اس کا مادہ ایمان، وہ ایمان لے آئیں، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، کہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے کے، کیا مطلب، سمجھ گئے مطلب؟ کتاب نازل کیوں کی؟ کتاب کیوں نازل کی جی؟ کتاب کی صفات بیان کی کہ یہ تماماً ہے، تفصیلاً ہے، ہدن ہے، رحمتاً ہے، لیکن کتاب نازل اس لیے کی ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات پہ ایمان لے کے آ جائیں۔ ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، اصل جو اس مقصد ہے کتاب نازل کرنے کا، وہ ہے مرنے کے بعد اللہ سے ملنا۔ اس کو سمجھ جائیں، اس کو مان لیں کہ مر کے کس سے ملنا ہے؟ اللہ سے ملنا ہے مر کر۔ اصل ایمان میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایمان کتنے ہیں بنیادی طور پہ؟ ایمان ثلاثہ، اس میں زیادہ بھی آ جاتے ہیں لیکن جو بڑے بڑے ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، اور ایمان بالآخرہ۔ اس میں تینوں جو ایمانیات ثلاثہ ہیں، اس میں انسانی عمل کو قابو کرنے والی چیز کیا ہے؟ آخرت۔ آپ جب حرام میں ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں تو صرف آپ کو ایک چیز روک سکتی ہے کہ مجھے اللہ پکڑ سکتا ہے اس پہ، کل میں دوزخ میں جا سکتا ہوں۔ یہ ایمان اگر آپ کا اڑ گیا ہے تو پھر آپ کے لیے حلال حرام کے تصور ختم ہے، یا اس میں خرابی پیدا ہو جائے، اس میں خرابی آ جائے، اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ جی مجھے کس نے قیامت کو پکڑنا ہے، اللہ کے رسول نے تو مجھے ویسے ہی بخشوا لینا ہے، یہ تصور اگر پیدا ہو جائے تو پھر جس کو مرضی کھاؤ پیو، حرام حلال مکس کر دو، پھر تو کوئی پرواہ نہیں، کسی کو نقصان پہنچاؤ، جو مرضی کرو۔ تو اصل کتاب نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل جب اللہ سے ملنا ہے، یہ آپ اپنے دماغ میں بات رکھ لیں، ورنہ اس کتاب کے دیگر مقاصد کم ہیں، زیادہ مقصد کیا ہے؟ ایک تو رب کی پہچان ہو جائے، یہ تو ایمان باللہ ہو گیا۔ اچھا، اللہ سے ملنا ہے، یہ ایمان بالآخرت ہو گیا۔ اب اس رب کی پہچان اور آخرت کے ملنے کی جو دونوں کے معاملے کے ساتھ جو رستہ ہے فلاح کا، جو اس رب سے ملاقات کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ رستہ کس نے بتایا ہے؟ وہ انبیاء نے۔ تو یہ ایک تینوں کا ایک ٹرائکا ہے کہ جن کو مان کے یا جن پہ چل کے ہم نے کدھر جانا ہے؟ آخرت میں پہنچنا ہے۔ تو کتاب نازل کرنے کا مقصد سمجھ آ گئی، پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماماً علی الذی، تماماً نہیں پڑھنا، کیوں؟
آگے عین آ گیا اور ہلکی ہے وہ، تماماً علی الذی احسن، الذی کو لمبا کیوں کیا جی؟ زال زیر یہ زی مد اصلی ہے اور آگے الف آ گیا، حمزہ آ گیا، الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔